یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اللہ کی محبت میں کمی۔ صرف دلائل سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ محبت ملتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو، پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو؟ لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے، یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے، اس سے صحت کا نقصان، ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے، تو شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے یوں کر دیا، ہم فراق یار میں، فراق یار کا مطلب یار کی جدائی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں۔ انسان جب گھلتا ہے تو ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے، بولو بھائی، ہاتھی ہو گئے۔ کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا، اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد، کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں، اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھکایا، بھائی پہلے ہی صحیح تھا یار، اس کو کیا چھڑ دیا آپ نے۔ الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا، الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی بڑی علامات، بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں، کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا، قیامت کی بڑی علامت۔ ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی قیامت کی علامات، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ۔ ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ سپیکر صحیح ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے، جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے، آواز مزیدار نہیں ہے، ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کو، اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں، یہاں کیمرہ لگائیں، جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے، بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی، یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا، جنات آ کے کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو۔ دشمنی ہوگی کسی کو ہم سے، کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی چابی بنوائی ہوئی ہے کسی نے دوسری، میرا خیال ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم، انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے فجر میں، وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے، فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا، وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس میں کبھی گونج رہا ہے، کبھی آواز کم ہے،
اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو, اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی, کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی, وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے, خیر پکڑا گیا پھر وہ. تو ایسا ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے, کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس. یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے بھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا, اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں, تو بٹن چھیڑا کس نے ہے. یہ جو جنات ہیں نا یہ نہیں کرتے کام. آپ کو پتا ہے میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, لاکر کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بہت دیکھ لیا کوئی. میں نے کہا اپنے ہی گھر کا کوئی چور ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ, پتہ نہ چلے کہ کیمرہ لگایا ہے, تو یا تو وہ جن آنا چھوڑ دے گا یا وہ پکڑا جائے گا. کل کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا. صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. عاملوں کو فون کیا, انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے, اور ہزاروں روپے اڑا دیے اس چکر میں. یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگائیں, یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا. عاملوں نے سب نے یہی کہا کہ کیا اثرات ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس, میں نے بتایا تھا نا ایک حکیم کو پھوڑے کی بیماری کا علاج آتا تھا, پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا. یہ کلپ بنائے عاملوں پہ, بہت دن ہو گئے عاملوں پہ بولا نہیں ہوں میں. تمام عاملوں نے, چاہے وہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, جتنے بھی روحانی تھے نا, سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو, اور وہ آتے نا سونگتے ہیں یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے, یہاں پہ آئیں گے کچھ اثرات مسرات محسوس ہو رہے ہیں. اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا, اس نے بڑے تمیز سے نل کا کھولا, پانی بھی پیا اس نے, اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت, بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے, اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی, اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سائنس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے, کھولنا آتا ہے اس کو بند کرنا نہیں آنا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نلکا کھولے گا, اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے, ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے, یہ دیکھو پنجے, تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا, جن ون پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا, تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا بھائی میں, اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل بات تھی نا اس سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اگر میں کہہ رہا تھا محبت ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے غلط ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کی ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے تو غلط ہونے کے باوجود آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے, جیسے اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کی تعلیمات کا, اسلام کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ ہیں, ہر ایک کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں. تو اگر کسی کا, یہ ایک بات یاد رکھو, اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں. اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے. کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی, وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ایک ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے, میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں,
خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں. مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا. اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ کے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, تو اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا؟ آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے. اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہے, اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں. دل ول سے نہیں اتاریں گے آپ, بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں, وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا, صحیح ہے نا؟ جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو, تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے, کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے, ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں, آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کوئی کہہ رہا میں 8 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا میں 15 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا میں جناب آپ کو, میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا, لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں, کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا, آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا, اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. تو ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں, وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طاری جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقوی, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی, آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولیں بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے, عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں پہ بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے, تو اتنا چھوٹا ظرف, اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی، دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی اگر کھوئے کیا مزاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی، تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری، نافرمانی نہیں، کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے، گیس بجلی کا بل، چھت مہیا کی، اس کو تحفظ دیا، اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا، اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی، اب گوشت نہیں لا پا رہا، توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے، ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا. آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو، آج ناشتہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی تنخواہ میری، حالات ٹف چل رہے ہیں، یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ. پراٹھا ڈبو کے، مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی بھی آپ سے خیر، سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی، میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے، اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں، کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا، مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا، تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں، باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے، ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں اور ابا پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی، ابا کو بولو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے؟ بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ جے یو آئی کے ہو، آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا پی ٹی عمران خان زندہ باد، آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار، بس یہی بولو گے نا، ابا یہ نہیں کرو یار میں دھرنے میں جا رہا ہوں، آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے. ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے، میں تیرے دل سے اتر گیا، تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا، تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا، میں نے جنا ہے تجھے، ساری زندگی میں نے کھلایا پلایا. تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا، ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں، اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون ہیں، اب تو بوڑھی ہو گئی، اس وقت تو اتنی بوڑھی نہیں تھی، وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے، وہ نا پہ ٹھپا لگا کے آ گئیں. ہم نے کہا بھائی کیا اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں، ضیاء الحق نہیں چاہیے. ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق. تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے. تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے، ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، یہ اسلام کو، اور اس نے بہت حد تک کیا بھی ہماری رائے کے مطابق کام. وفاقی شرعی عدالت بنائی، مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا، حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا، مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا، کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں.
تو وہ نا پہ لگا کے آ گئیں. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین, ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئیں. تو بھائی رشتے ہیں ٹھیک ہے نا کا, اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے, وہ کہتی ہے اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے خرائے کے مطابق لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں, تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتے داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں, کوئی جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, بحث کر لیتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے, بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا, وہ جے یو, بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے. دوست احباب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں, ہمارے شاگردوں میں, میرے شاگردوں میں کوئی جے یو آئی کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے, میں کہوں گا دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں, میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر, اتنا بڑا